اور اوپر کے ایک منٹ ایک اور اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون انا للہ ان کی شہادت پر آپ تمام لوگوں کی خدمت میں تقصیر پیش کرتے ہیں قرآن عظیم قرآن دلنشین قرآن فرمانا جو ہم سے بہت دور تھا ہم میں سے کسی نے اس سے ملاقات نہیں کری ہم نے کبھی نزدیک دیکھا بھی نہیں لیکن آج اس کی خبر شہادت پر ایسا لگ رہا ہے میرا سلام ہو اس شہید رہبر پر جس نے زندگی پوری زندگی گزاری تو حسین کی طرح گزاری اور جب آخری وقت آیا تو حسین کی جان کو دین اسلام کو قربان کر کے چلا گیا اس رہبر عزیز کے ساتھ ساتھ میرا سلام ہو اس ماں پر جس ماں نے اس شیر جیسا بچہ پال کے امت مسلمہ کو دیا تھا آج قوم کا بچہ قوم کا بوڑھا قوم کا جوان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو ہر ایک غم میں بیٹھا ہوا ہے ہر ایک محزون ہے ہر ایک کا دل رو رہا ہے میں سب سے پہلے تسلیت پیش کرتا ہوں پرسہ پیش کرتا ہوں اس امت کی خدمت میں جس امت نے اپنی جانفشانی اپنی استقامت اپنی مقاومت اپنی شجاعت اپنی شہادت سے دنیا کے سامنے وہ منظر پیش کیا ہے کہ دنیا کی باطل طاقتیں ظالم طاقتیں ابھی بھی اس کے سامنے لرزہ ہے اور ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے ٹک سکے اے امت ایران اے ایران کے لوگوں تمہارے اوپر ہمارا سلام ہے کہ تم نے دین کی آبرو رکھی ہے تم نے اسلام کی آبرو رکھی ہے اور تم نے اس تشیع کی آبرو رکھی ہے جو آج ساری دنیا میں اگر پہچانا جاتا ہے تو سید علی خامنئی کے نام سے پہچانا جاتا ہے اس امت غیور
تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں ہم تمام علماء کی خدمت میں اور مجتہدین کی خدمت میں کہ جنہوں نے اس مکتب کی امام کے غیبت کے زمانے میں حفاظت کری ہے اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے۔ میں سپاہ پاسداران اسلام IRGC کے عہدیداروں کی خدمت میں بھی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ تمام جہان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تمام امت مسلمہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پرسہ پیش کرتا ہوں اس امام کی خدمت میں جو کربلا کا ناز دل میں ہے۔ ہماری رہبری فرمائیے، ہماری ہدایت فرمائیے، اور ہمیں یقین ہے آپ ہماری رہبری کے لیے اور امت کی ہدایت کے لیے اور دین اسلام کے تحفظ کے لیے کسی اور کو اس سے بہتر طریقے سے ہماری رہبری کے لیے اور سرپرست بنا کر بھیجیں گے، ضرور انتخاب کریں گے۔ شہادت ہمارے سر کا تاج ہے، شہادت ہمارا وقار ہے۔ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جیتے ہیں علی کی طرح اور مر جاتے ہیں حسین کی طرح۔ ارے ہمارے یہاں وہ بد نصیب نہیں ہے جو مار دیا جائے، بد نصیب تو وہ ہے جو اس وقت بھی زندہ رہ جائے جب اس جیسے شخص مار دیے جائے۔ ہمارے ہاں شہید خوش قسمت ہوتا ہے۔ ایک بدبخت قوم نے، ایک بدبخت نسل نے، جس نے اپنی پرانی زندگی میں اور تاریخ میں اس سے بہتر افراد کو مارا ہو، جنہوں نے صبح کے نمودار ہونے سے لے کے سورج کے نمودار ہونے تک 70 انبیاء کا قتل کیا ہو، اسی قوم یہود نے، انہی جیوز نے، جنہوں نے اپنے نبیوں کا قتل کیا ہو، اگر وہ آج اس رہبر عظیم شان کی بموں کے ذریعے اور دھماکوں کے ذریعے اگر ان کو مار دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے غزہ میں 70 سے 80 ہزار لوگوں کا قتل عام کر دیا گیا، کس طریقے سے اس رہبر معظم کو مارنے سے پہلے کس طریقے سے ایک اسکول میں بم گرایا گیا جہاں چھوٹے چھوٹے معصوم سے چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کی تعداد تقریباً 120 پہنچتی ہے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ ان کا انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، اب اگر تم نے شہید کر دیا ہے، تم نے اس رہبر عظیم شان کو قتل کر دیا ہے، تو ایک بات یاد رکھنا، یہ قوم حسینی قوم ہے، یہ قوم کربلائی قوم ہے، یہ قوم عاشورائی قوم ہے۔ یہاں شہادت کے بعد لوگ ڈرتے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، آج تم نے ایک کو مارا ہے، ایک رہبر کو مارا ہے، لیکن ابھی بھی اس قوم میں ڈھیروں حسینی باقی ہیں، اور ہم ہر شہادت پہ یہی نعرہ لگاتے ہیں، تم کتنے حسینی مارو گے؟ تم کتنے حسینی مارو گے؟ ہمارے لیے سب ہے اس درد کو برداشت کرنا، اس سانحے کو برداشت کرنا، اس غم کو برداشت کرنا، لیکن جس قوم نے 1400 سالوں سے کربلا کے جنگ کو برداشت کر لیا ہو، اس کے لیے یہ چھوٹی موٹی
اس رہبر عظیم الشان کے مقصد اور ہدف کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کے مقصد پہ کام کرتے رہے، تاکہ دنیا کو یہ پیغام ملتا رہے کہ رہبر اس دنیا سے گئے ہیں، نہ رہبر کا مقصد ختم ہوا ہے، نہ سید علی خامنہئی کا ہدف ختم ہوا ہے۔ کل بھی ایسا لگے ان کے مقصد کو دنیا کے سامنے پہنچاتے رہے، اس کو آگے بڑھاتے رہے، تاکہ دنیا کو یہ لگے کہ دنیا سے رہبر تو شہید ہوئے ہیں لیکن ان کا مقصد شہید نہیں ہوا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ افراد جو اس کے قتل میں شریک ہیں وہ ہوشیار رہیں، وہ آگاہ رہیں، وہ ذرا سا قاعدے سے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تو ہر دل کے جس میں رہبر عزیز کی محبت پائی جاتی ہے وہ انتقام لینے کے لیے تیار ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے انا من المنتقمین، یہ خدا کہہ رہا ہے، اور خدا جب انتقام لینے پہ آتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی اسے بچا نہیں پاتا۔ آپ غمگین ہیں، آپ کے دلوں میں غم ہے، آپ پریشان ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رونا ہمارا مزاج ہے، رونا ہمارے یہاں سنت ہے، ہم ہر شہید پہ روتے ہیں۔ رونا ہمیں اندر سے مضبوط کرتا ہے اور اسلام کے مقصد پہ باقی رہنے کے لیے اور ثابت قدم رہنے کے لیے طاقت عطا کرتا ہے۔ اے رہبر عزیز جائیے، اے میرے رہبر جائیے جائیے، ہاں جاتے جاتے ہم غریبوں کا سلام حسین تک لیتے جائیے، زمانے کے امام تک پہنچا دیجئے۔ کاش ہم کربلا، آج ہم کہہ رہے کاش ہم ایران میں ہوتے اور ہم رہبر کی حفاظت میں کسی کام آ سکتے۔ اے میرے مولا و آقا، ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے میرے پروردگار، رہبر معظم کے درجات کو بلند فرما۔ اے میرے پروردگار، زائونزم حکومت کو اور امریکہ کی باطل طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے پروردگار، شیطان کے پرستش کرنے والے ان لوگوں کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے پروردگار، رہبر عزیز کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ اے میرے پروردگار، ایران کے مومنین کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار، اس جنگ میں ایران کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، بہت دکھ دیکھ لیے ہیں، بہت مصائب برداشت کر لیے ہیں، اے میرے پروردگار کیوں نہیں بھیج دیتا اسے جس کے ہم سب منتظر ہیں۔ اے میرے پروردگار، زمانے کے امام کی روح تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کی نصرت کی توفیق عنایت فرما۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، امریکہ اسرائیل مرد آباد، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی،